السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ انجینئر فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں MJTV۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جون کی کس تاریخ کو سعودیہ میں چاند گرہن ہوگا، کون سے شہر سے اس چاند گرہن کو دیکھا جا سکے گا، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لوگ چاند گرہن کے حوالے سے کیا خیالات رکھتے ہیں، اور سائنس اور اسلام میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی طرف۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں 5 جون بروز جمعہ کی شام 8:45 پر چاند گرہن شروع ہوگا اور رات 12 بجے تک یہ جاری رہے گا۔ ریاض شہر میں اس کو واضح طور پر دیکھا جا سکے گا۔ چاند گرہن کی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں جس میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ سائنٹیفکلی اس بارے میں کیا تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں چاند گرہن کے بارے میں کیا حوالہ آتا ہے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں چاند گرہن کے متعلق بہت غلط تصورات پائے جاتے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت کثرت سے جادو ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح کچھ کہتے ہیں کہ بلائیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاند نے خدا کے کچھ پیسے چرائے تھے تو اس کی سزا مل رہی ہے، اسی طرح کچھ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آفتیں آئیں گی یا آفتیں آ رہی ہیں تو اسی وجہ سے ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ تو فصلوں کی بربادی کا سبب بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، بطور مسلمان ایسا کچھ ہمیں اسلام میں نہیں ملتا۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کے سامنے 2 احادیث پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اس پر عمل کریں اور غلط تصورات کو رد کر دیں۔ ناظرین، پہلی حدیث ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کسی کی موت کے سبب نہیں گہن آتے، بلکہ وہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب تم گہن دیکھو تو نماز پڑھو۔ تو ناظرین، یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ اس طرح دوسری حدیث میں آتا ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس دن ابراہیم فرزند رسول کا انتقال ہوا، سورج کو گہن لگ گیا تو لوگوں نے کہا یہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں گہن آتے، جب تم اسے دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ ناظرین، بطور مسلمان ہمیں ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا چاہیے اور باقی جو ہمارے ذہنوں میں تمام وہم و گمان ہیں ان کو رد کرنا چاہیے۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ناظرین، اپنے ہوسٹ فیصل کو اجازت دیں، ملتے ہیں مزید تازہ ترین خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔